السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقانی درشت اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمتا للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وأولادہ وذریاتہ وأزواجہ وأصحابہ وأولیائہ وأمتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، صرف مرشد کے حکم کے تعمیل کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. اگر بولنے میں کچھ بھول ہو جائے اللہ واسطے معاف کر دیجیے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اللہ رسول کامل مرشد کا کوٹھی کوٹھی شکریہ جنہوں نے ہم سبوں کو آج 10 روز کا سالانہ عرس کل میں مجلس میں شریک کر کر آج جنت کے باغان میں بیٹھا دیا. جنت کے باغان میں بیٹھا دیا. ہماری پردہ نشین ماں بہن بھی آج جنت کا باغان کا زیارت کر رہی ہیں. آج کامل مرشد کا مزار شریف کا زیارت کر رہی ہیں. وہ بہت بلند نصیب والی ہے، وہ بہت بلند نصیب والی ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا. تم ہمارا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ رسول کامل مرشد کا کوٹھی کوٹھی شکریہ جنہوں نے 10 روز کا سالانہ عرس کل کا مجلس قائم کر کے دن رات اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. دن رات اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. صبح کے وقت مجلس، رات کے وقت مجلس، ہر وقت مجلس، ہر وقت ذکر کرا کرا کر اللہ رسول کامل مرشد ہم لوگوں کا گناہ کو بخشوا رہے ہیں. یہ 10 روز کا سالانہ عرس کا مجلس کر کے ہم لوگ جب گھر جائیں گے تو انشاءاللہ سارا گناہ معاف کرا کر جائیں گے. سارا گناہ معاف کر کر آ جائیں گے اور جنتی بن کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو تم اس سے ڈرو اور سود سے بچو. جو بندہ سود سے بچ گیا وہ مرد مومن ہے، جنتی ہے. حدیث میں آیا جس نے ایک لقمہ کھا لیا سود کا پیسہ وہ 36 بار اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے گا. نعوذ باللہ. آج ہر گھر میں سود گھسا ہے، ہر گھر میں سود گھسا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جب تک سود سے نہیں بچو گے تمہارا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگا، کوئی دعا قبول نہیں ہوگا، کوئی قربانی قبول نہیں ہوگا، کوئی حج قبول نہیں. سارا کام حلال پیسے سے ہوگا. کلام پاک میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو. اللہ ارشاد فرما رہا ہے جو بے نمازی ہے ہمارا دشمن ہے، جو بے نمازی ہے ہمارا دشمن ہے. بے نمازی مرے گا ایمان سلامت نہیں جائے گا، ایمان سلامت نہیں جائے گا. تو نماز پڑھنا ہوگا میرے بھائی. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنمی ہو جائے. اللہ تعالیٰ 2 راستہ دکھا دیا.
کہ تم نماز پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے، اب بے نمازی ہو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ماں باپ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ شرابی ہو جائے، گنڈا بدماش ہو جائے۔ ماں باپ سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا آسان کر دیا ہے نماز پڑھنے میں کہ آپ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سو کر پڑھیے، سو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آنکھ کا اشارہ سے پڑھیے، آنکھ کا اشارہ سے۔ جب تک جان میں جان ہے نماز پڑھنا ہوگا۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں، نماز کسی حال میں معاف نہیں، پڑھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب جب غار حرا میں گئے تھے، 35 سال کے عمر میں گئے تھے، اور 40 سال کے عمر میں غار حرا سے جب باہر آئے تو پیغمبر اسلام بن کر نکلے، سارے جہاں والوں کو، سارے پیغمبر کو پیغمبر بن کر نکلے، سارے نبیوں کا سردار بن کر نکلے، سارے جہاں کے والوں کے لیے پیغمبر بن کے نکلے۔ آپ غار حرا سے نیچے آتے تھے تو کھانے کے لیے کھجور اور ستو اور پانی لے کر جاتے تھے۔ حرا کے معنی کیا؟ رسالت، تلاش، کھوج۔ اللہ کے رسول 5 سال غار حرا میں کیا کھوج رہے تھے، کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ جو ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گیا، اللہ کے رسول کو مل گیا، سارے جہاں والوں کے لیے پیغمبر بن کر نکلے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا صوفی اجان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے 14 برس سوری جنگل میں کیا کھوج رہے تھے، کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ جو ڈھونڈ رہے تھے وہ اجان گاچھی رحمت اللہ علیہ کو مل گیا کہ آخر زمان کا مجدد عارف اللہ بادشاہ بن گیا، آخر زمان کا مجدد عارف اللہ بادشاہ بن گیا۔ جو کام اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب کر کے گئے، جو کام صحابہ کرام کر کے گئے، وہی کام حضرت مولانا صوفی اجان گاچھی رحمت اللہ علیہ، وہی کام آج 5 حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ کر کے گئے، وہی کام کر کے گئے۔ اب صحابہ کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی، ہماری پردہ نشین ماں بہن بھی بنا قضا 5 وقت نماز پڑھے گی، شوہر کا حکم پر چلے گی تو انشاءاللہ دنیا سے جنتی بن کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جو پردہ نشین جب شوہر کام سے گھر پر آئے، اگر شوہر کو ہنستا ہوا مسکراتے ہوئے چہرہ اپنے شوہر کو اگر دکھا دے گی تو اس کا گناہ سارا معاف کر دوں گا۔ اتنا بڑا درجہ ہے شوہر کا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ شوہر کا حکم پر چلے گی تو میں اس کو جنتی بنا دوں گا۔ شوہر کا ہر حکم ماننا ہوگا، شوہر کے ساتھ بے حرمتی کرے گی، شوہر کا حکم نہیں مانے گی تو دنیا سے جہنمی بن کر جائے گی، جہنمی بن کر جائے گی۔ آج کر کے ہماری پردہ نشین ماں بہن شوہر کو پاؤں کی جوتی سمجھتی ہے، شوہر پر حکومت چلاتی ہے، شوہر جو کہیں اس کو نہیں مانتی۔ شوہر کہتے ہیں پردے میں رہو اور بنا قضا 5 وقت نماز پڑھو، نہیں سنتی۔ شادی بیاہ میں جاتی ہے، لالی لپسٹک اور لگا کر جاتی ہے۔ یہ لالی لپسٹک جو ہے حرام کے چربی سے بنتا ہے، ہماری پردہ نشین ماں بہن سن لے۔ لالی لپسٹک بھی نہیں لگائے گی اور ناخن پالش بھی نہیں لائے گی۔ ناخن پالش لگا کر اگر وضو بنائے گی تو وضو درست نہیں ہوگا، آپ کا نماز بھی درست نہیں ہوگا، آپ کا نماز بھی درست نہیں ہوگا۔ اس سے بچنا ہوگا اور مرشد کا حکم پر چلو گا۔ بنا قضا 5 وقت نماز پڑھنے ہوگا، بنا نورانی قرآنی وظیفہ پڑھنے ہوگا، رزق حلال کھانے ہوگا، 7 دن پرہیزگاری کرنے ہوگا، اور شوہر کا حکم پر چلو گے تو انشاءاللہ دنیا سے جنتی بن کر جاؤ گے، جنتی بن کر جاؤ گے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب کا عمر 9 سال کا تھا۔ ابو طالب کے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انتقال ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لڑکے ابو طالب کے حوالہ کر دیا۔
کہ میرے پوتے کا تو دیکھ بھال کرنا، پرورش کرنا۔ تو ابو طالب جب تجارت کے لیے جاتے تھے تو اللہ کے رسول کو لے کر جاتے تھے، اللہ کے رسول کو لے کر جاتے تھے۔ ایک بار آپ تجارت کے لیے گئے تو ایک جگہ گاچھ کے کنارے ٹھہر گئے، رک گئے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے کہا، وہ انجیل میں پڑھا تھا کہ آخری زمان کے نبی آئیں گے، سب نبیوں کے سردار آئیں گے دنیا میں، سب نبیوں کے سردار آئیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے، یہودی نے کہا کہ آج ہمارے ہی یہاں دعوت رہے گا۔ تو یہودی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جب آ رہے تھے تو ان کے سر مبارک پر سایہ ہو رہا تھا، چھاؤں، دھوپ کی تپش کافی تھی، چھاؤں ہو رہا تھا۔ تو یہودی سمجھ گیا کہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمان کے نبی ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں دعوت ہو، دعوت دی۔ آپ گئے تو اللہ کے رسول سے سب بات پوچھیں، جو جو بات پوچھیں انہوں نے کہا، نام بتایا، سب کچھ بتایا۔ زبور میں جو پڑھا تھا دیکھا کہ بالکل مل گیا۔ تو ابو طالب سے کہا کہ یہ بچہ جو ہے آخر زمان کا نبی ہوں گے، سب نبیوں کے سردار ہوں گے، سب نبیوں کے سردار ہوں گے۔ یہ ہوا۔ اور ایک بار ابو طالب، خانہ کعبہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سب پورے لوگ گئے کہ خانہ کعبہ کے دیوار پکڑ کر اللہ سے فریاد کریں گے کہ بارش ہوگی۔ اللہ کے رسول کو جب لے کر گئے تو بچپنا تھا، ان کو ایک جگہ باہر بیٹھا دیا اور کہا تو بچہ ہے، تو میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول کہیں کہ ہم کو بھی ساتھ میں لے کر چلو۔ انہوں نے کہا نہیں، تم بیٹھ جاؤ۔ سب لوگ خانہ کعبے کا دیوار پکڑ کر زار و قطار رو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اجازت دیجئے، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ تو سب مذاق اڑایا کہ یہ بچہ کیا کرے گا۔ تو آپ نے کہا نہیں، مجھ کو جانے دو۔ جب آپ خانہ کعبے کے قریب گئے تو آپ آسمان کی طرف صرف نظر اٹھائے، بادل چھا گیا بارش کے لیے۔ دوسری بار اٹھائے تو گھنا بارش ہونے لگا، گھنا بارش ہونے لگا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا حکم سے 14 برس سوری جنگل میں رہیں، آج پورا بگماری جنت کا باغان بن گیا، جنت کا باغان بن گیا۔ حقانی دربار اولیاء اللہ بنانے کا کارخانہ ہے میرے بھائی، یہ کوئی معمولی دربار نہیں ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ایک بار با یزید مستعمی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ آدھی رات کو کہتی ہے، بیٹا ایک گلاس پانی تو پلا دے۔ آج کل اپنے بچوں کو کہیے گا تو کہے گا اٹھ کر پی لیجیے۔ حضرت با یزید مستعمی رحمت اللہ علیہ جب پانی لانے کے لیے جاتے ہیں، ان کی امی جان کو نیند آ جاتی ہے۔ وہ پانی لے کر آتے ہیں، اپنے امی جان کے پاس کھڑے رہتے ہیں سارا رات، امی جان کو اٹھائیں نہیں کہ کوئی تکلیف ہو جائے گی۔ سارا رات پانی لے کر کھڑے رہیں۔ صبح کے وقت جب ان کی امی جان کی آنکھ کھلی تو کہتے ہیں، بیٹا با یزید تو سارا رات پانی لے کر کھڑا رہا، مجھ کو اٹھایا نہیں۔ انہوں نے کہا، امی جان میں اس لیے نہیں اٹھایا کہ آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ دیکھیے ماں کا دعا، ہم لوگ جو دربار پہنچے ہیں ماں باپ کا دعا کے وسیلے سے پہنچے ہیں، یا کوئی نیک کام ایسا کیا ہے جو یہ حقانی دربار پہنچے ہیں۔ حقانی دربار اولیاء اللہ بنانے کا کارخانہ ہے۔ ان کی امی جان دعا دیتی ہے، بیٹا با یزید، اے میرے رحمان، میرے با یزید کو تو بستان کا بادشاہ بنا دے۔ ماں کا دعا سے با یزید بستان کا بادشاہ بن گئے، بستان کا بادشاہ بن گئے۔
اسی طریقے سے حقانی دربار بھی اولیاء اللہ بنانے کا کارخانہ ہے میرے بھائی. ہم لوگ اگر اللہ رسول کامل مرشد کا حکم پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ دنیا سے جنتی بن کر جائیں گے. اللہ رسول کامل مرشد کا حکم کیا ہے کہ بنا قضا 5 وقت نماز پڑھنے ہوگا, بنا قضا نورانی قرآنی وظیفہ پڑھنے ہوگا, رزق حلال کھانے ہوگا, 7 دم و دن پرہیزگاری کرنے ہوگا. یہ 4 چیز عمل, زیادہ نہیں بتایا, 4 چیز. یہ 4 چیز اگر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا سے اللہ کے ولی بن کر جائیں گے, جنتی بن کر جائیں گے. حقانی دربار وہ دربار ہے, اولیاء اللہ بنانے کا کارخانہ ہے میرے بھائی. حقانی دربار سے اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک رسول کریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واولادہ وذریتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء کما صلیت وسلم وبارک علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اسی دربار سے آج مولانا خورشید صاحب نے جو بیان میں کہا تھا کہ چولیا مد میں صوفی سلیم صاحب رہتے ہیں, سمجھیے میں ان کا خادم تھا. 40 برس تک ہم نے ان کا افطاری لایا اور ہمارے گھر کا سوا کسی کا یہاں نہیں کھاتے تھے. بہت سی بریانی آیا, بولے رکھ دو, کسی کو برا بھلا نہیں کرتے تھے کہ یہ حرام پیسہ ہے کہ حلال ہے, رکھ دو. لوگ چلے گئے, ہم سے کہیں یا کوئی بھی وہاں رہا, بولے باہر پہ جو فقیر ہے اس کو جا کر دے دو. صرف ہمارے گھر کا 40 سال تک ہم نے ان کی خدمت کی ہے. 40 سال انہوں نے روزہ رکھا ہے اور ہمارے ساتھ وہ آتے تھے دربار میں لے کر آیا کرتا تھا. اور ایک دن راستے میں پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب وظیفہ یاد کر لیے, پڑھتے کہ نہیں ہو؟ روشن ضمیر تھے, دل کا بات کو جان لیتے تھے. مرشد نے ان کو وہ آنکھ دے دیا تھا کہ وہ چولیا مسجد میں رہ رہے ہیں, مدینہ شریف دیکھ رہے ہیں, چولیا مسجد میں ہیں, خانہ کعبہ میں دیکھ رہے ہیں. تو پوچھتے ہیں حافظ صاحب اب وظیفہ کیوں میں پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا کہ اگر آذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کامل ولی ہیں تو ہم سے مصافحہ کرے تو میں مرید ہوں گا. انہوں نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. 5 رمضان المبارک کو ہم سے کہے تھے. اس زمانے میں لائٹ وغیرہ نہیں تھا, گیس بتی جلتا تھا اور تیل سے ڈھبری موم بتی جلا تھا. اس زمانے کی بات ہے. 10 رمضان کو آذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ چولیا مسجد میں حاضر ہو گئے اور رمضان المبارک کے بارے میں بیان کیا. اس کے بعد بیان ختم ہو گیا. لوگوں نے پیسہ دیا, مسافر سمجھ کے بائیں ہاتھ سے اٹھائے, بائیں پاکٹ میں رکھے اور باہر نکال کر بھکاری کو دے دیے. نکلتے کے وقت انہوں نے پوچھا کہ مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بولا نماز پڑھنے ہیں. جب وہ آنے لگے تو بولے رک جائیے, مصافحہ کریں گے. انہوں نے پہلے مصافحہ کیا اور کہا کہ حضور میں اب دنیا سے جانا چاہتا ہوں. آذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں ابھی رہنا ہوگا, آپ کے خدمت کے لیے لوگ ہی ہیں, گھر سے کھانا آ جاتا ہے, کیا چیز کی تکلیف ہے؟ باطنی آنکھ نہیں ہے, ظاہری آنکھ نہیں ہے, باطنی آنکھ تو ہے. اس کے بعد حضرت مولانا صوفی آذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے خود سے ہاتھ بڑھایا, مصافحہ کیے ہم سے. جب مصافحہ کے یہ گوشت نہیں, رواں کے مانی اور دعا دیے کہ یہ ہاتھ جو پکڑے ہو قیامت تک نہیں چھوٹنا چاہیے, قیامت تک نہیں چھوٹنا چاہیے. ہمارے سر پر ہاتھ دیے کہ ایک دن حقانی انجمن کا تو عالم بنے گا. وقت کی کمی ہے بھائی, بولنے میں کچھ بھول ہو گیا ہوگا, اللہ واسطے معاف کر دیجیے گا. وما علینا الا البلاغ. حقانی ضرور. اللہ